آپ کی دعائیں قبول ہوں اور عبادات مستجاب ہوں، اور جو تمنائیں، جو آرزوئیں لیے ہوئے ہیں آپ اپنے مالک کے حضور حاضر ہو رہے ہیں، وہ ساری کی ساری آپ کو نصیب کر دی جائیں۔ رمضان المبارک اللہ کی رحمتوں کا وہ مہینہ ہے جس میں اس امت پر روزے فرض ہوئے۔ پورا ایک مہینہ روزے فرض کیے گئے۔ سن 2 ہجری میں باقاعدہ رمضان کے روزوں کی فرضیت ہوئی۔ اس طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر 9 دفعہ رمضان فرضیت روزے کے بعد آیا۔ 7 رمضان 29 کے آئے اور 2 رمضان 30 روزوں کے آئے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ روزے 29 ہوں، ثواب تب بھی 30 کا ملتا ہے، اور اگر 30 ہوں تب بھی ثواب جو ہے وہ پورے مہینے کا نصیب ہوتا ہے۔ اس امت پر اللہ کی خاص رحمت ہے۔ مختلف صورتوں میں احکام کے فرق کے ساتھ روزے پچھلی امتوں میں بھی مشروع تھے، یعنی پچھلی امتوں کے اندر بھی روزے تھے۔ کتاب رحمت کلام مجید کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے امتوں پر فرض تھے، تاکہ ان روزوں کے ذریعے سے تمہیں تقوی نصیب ہو، تقوی کا نور نصیب ہو، تم متقی بن جاؤ، تمہیں پرہیزگاری میسر ہو جائے۔ تو الغرض ہر امت پر کسی نہ کسی طرح سے روزے فرض کیے گئے، لیکن اس امت کو کامل مہینے کے روزے نصیب ہوئے۔ روزہ فرض کیوں کیا گیا؟ صبح سے لے کر شام تک سب کچھ ہونے کے باوجود بھوک اور پیاس میں وقت گزارنا، اور سب کچھ میسر ہونے کے باوجود ایک گھونٹ بھی حلق سے نیچے نہ اتارنا، آخر اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ تو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے کہ یہ صرف کھانے پینے کو ترک کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ ان مقاصد جلیلیہ کے حصول کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے جو مومن کی زندگی کا مقصود ہے۔ اور اگر کوئی شخص کھانا پینا تو ترک کر دیتا ہے لیکن ان امور سے نہیں رکتا جن امور سے روکنا ان روزوں کا مقصود تھا، تو یہ روزہ نہیں ہوتا۔ میرے اور آپ کے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعمہ وشرابہ، جس نے جھوٹ اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا، جھوٹے کام ترک نہ کیے، اس کا بھوکا اور پیاسا رہنا اللہ کو منظور نہیں ہے۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوک اور پیاس کاٹے۔ روزے میں تو ان امور سے بھی روک دیا گیا جو امور عام طور پر زندگی میں جائز تھے، مشروع تھے، مباح تھے، لیکن روزے میں جائز مباح سے بھی منع کر دیا گیا۔ طیب اور طاہر کھانے، خوبصورت مشروب، ان سے روک دیا گیا۔ آب زمزم جیسے پانی کو نہیں پی سکتے جبکہ وہ متبرک بھی ہے۔ شہر مدینہ کی سرزمین میں
उगी हुई खजूरें जब फल दें और उनके रंग और ज़ैके आपको अपनी जानिब खींचें और आप रोज़े से हूँ, तो ये खजूरें भी आप नहीं ले सकते, तो रोज़े में आपको मुतबर्रिक चीज़ें खाने से भी रोक दिया गया, मुतबर्रिक मशरूब पीने से भी रोक दिया गया, मना कर दिया गया। तो मुझे ज़रा सोच कर बताएं, मुझे ज़रा समझ कर बताएं कि वो चीज़ें जो रब आपको मुतबर्रिक मशरूब और पाकीज़ा खानों से एक मखसूस वक़्त के लिए रोक रहा है, तो जिन उमूर से आम जिंदगी में शरीयत इस्लामिया ने हमें मना किया है, हमारे रब ने हमें मना किया है, तो अगर हम रोज़े के दौरान वो उमूर बजा लें तो फिर रोज़े की मकसदियत हासिल नहीं होती। इसलिए फरमाया, जिसने झूठ और झूठे काम नहीं छोड़े उसके भूखे और प्यासा रहने की अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेरे भाई और दोस्तों, रोज़े का लुत्फ, रोज़े की लज्जत, रोज़े का सुरूर, रोज़े का सुकून, रोज़े का असल जो है, जो अल्लाह ताला ने जिस काम के लिए रोज़े को बनाया है, उस मकसद को हासिल करने के लिए झूठ छोड़ना पड़ेगा, गीबत छोड़नी पड़ेगी, और दूसरे वो उमूर जो आम तौर पर नाजायज़ हैं, उन सारे उमूर को छोड़ देंगे तो अल्लाह ताला हमें रोज़े की लज्जत नसीब फरमाएंगे। तो आइए हम अहद करते हैं, हम वादा करते हैं, हम इरादा करते हैं कि ये जो रमज़ान अभी गुज़र रहा है, इस रमज़ान के अंदर हम इन तमाम चीज़ों से रुक जाएंगे जिन चीज़ों से अल्लाह ने हमें रोका है, जिन चीज़ों से अल्लाह ने हमें मना किया है। जब हम इन चीज़ों से रुक जाएंगे तो अल्लाह तबारक व ताला हमें पूरा पूरा अजर अता फरमाएंगे, और अल्लाह तबारक व ताला हमें पूरा पूरा जो रोज़े का मकसद है, उस मकसद के अंदर अल्लाह हमें कामयाबी अता फरमाएंगे। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमारे रोज़ों को, हमारी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए।